کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا, کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا, مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں, یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے, شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار, باقاعدہ جو ہے وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں, پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں, او تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے, بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ناراض نہ ہو, ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جا. میں کہ تہاڈا اگر شعری ذوق ہے تو مینوں کی اعتراض ہے, کرو اضافہ. کہنے لگے تساں آکھیا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں, جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے. کہندے نے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہ تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے, میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے, اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو, معاذ اللہ. یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات, کتنی زیادتی کی بات کہ دیدار مصطفیٰ کو, دیدار غوث اعظم کو, دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے, اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے, قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے, 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک, حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے, چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ, تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے, اس بات کو سمجھ لیں. اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5, 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ, جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے, یا ابت انی رأیت 11 کوکبا, اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین, کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی, کہا اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکید لک کیدا, وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا, فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین, اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا, تو خواب کا ذکر بیان کیا, خواب کو قرآن پاک نے, اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا. حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا. جب آپ کے والد نے, والدہ نے, بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا. تو خواب کی حقیقت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں, یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے, جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں, وہی خواب آتی ہے اس کو.
تو وہ خواب نہیں وہ خیال ہے. پہلی قسم یہ ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں وہ خیال ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے نا وہ چیز بنا کے, مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے, اس کے پیسے ڈوب گئے, کاروبار نہیں چل رہا, وہ ٹینشن کا شکار تھا, رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا. اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے. اس نے کہا بڑا بڑا کالا جادو ہو گیا, میں نے مکان گرتے دیکھ لیا, پتہ نہیں کیا بنے گا, تویز دے دے. تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے, چلو مسئلہ ہی ختم. اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ. علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو, یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے, وہ ڈپریشن تھا, تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں, میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے, معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا. اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, رسول اللہ کی نعت سنیں گے, تو رات کو انشاءاللہ تعالیٰ حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا. تو اپنے ذہن کو صاف رکھ, اللہ تیرے تصورات کو. تو رات کو خواب اسی طرح. ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا, اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے, وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا, اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ چار پائی لگایا کرتے تھے, تو چھت پہ سویا کرتے تھے. تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا, کیا کنڈکٹر کہتے ہیں کلینر کہتے ہیں. تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا, کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا, تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا, تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی, ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا, تو اس کو جگائے, یا پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا, سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے, تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں. تو اب اس سے بندہ ڈر جائے, پریشان ہو جائے, اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے. بھائی خواب ہی آئی ہے, کچھ نہیں ہوا. اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا, آپ تصورات میں جائیں. آپ تصور, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں, تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں, کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے, کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا. ایک دوست ہے بڑی محبت والا, کہنے لگا صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے ویکھے نے, دعا کرو اللہ دے چھڑے. میں کہ ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات میں ہونے ہی نہیں نا, جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں سوچا. سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں, تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا, آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے. عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے, جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں, برے ناول نہ پڑھیں, کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں, تو انشاءاللہ خواب برا. بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو, وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا, سانس اکھڑنے لگا, تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا. تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو, برے خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا. جب تم کوئی برا خواب دیکھو, تو یہ بخاری مسلم ہے, اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے. فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے. ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے, تھو ہی کر دیں, اپنی الٹی طرف. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے. رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے, اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, شور ہونے لگتا ہے. یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے, یہ نسخہ عام نہیں, یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اب عذاب قبر جو ہے, قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے, تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے. خود حضور نے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے, بخیلی سے پناہ عطا فرما. اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ, جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے, اس سے پناہ مانگی.
اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، کہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کوریدنے لگے۔ ہم محو انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت۔ رو کے حضور نے فرمایا کہ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں، وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے، تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا۔ میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی، اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش۔ سنن ترمذی کی حدیث، ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔
یہ سنن ترمذی کی حدیث اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرما، ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں فرمایا، کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں، اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھ، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کر۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تو باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھ چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ کرو، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک
بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں نے آخیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے. مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے قبر بندے کی قبر مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لب گیا بھائی بڑا کمال ہو گیا مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دساں وہاں جا کے یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی اپنی اماں نو دساں